کوئی 18 دن کے قریب یا 2 ہفتے کے قریب یا 20 دن کے قریب وہی نہیں ہے، جبریل نہیں آئے۔ اچھا ایک اور چیز بھی اس میں اضافی طور پر، کئی نبی ایسے ہیں 1.25 لاکھ میں جن کے پاس جبریل زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ آئے اور اس کے بعد آئے ہی کوئی۔ کئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل 2 دفعہ آئے، 10 دفعہ آئے، 20 دفعہ آئے، 100 دفعہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، کتنے بڑے نبی، نبیوں کے دادا اور دادا، 4000 نبیوں کے باپ اور اللہ کے محبوب کے دادا، ان کے پاس جبریل علیہ السلام 14 دفعہ آئے اور انہوں نے عمر بھی پائی کوئی 150 سال۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کی عمر پائی، 23 برس۔ اس 23 برس میں جبریل آپ کی خدمت میں 24,000 دفعہ حاضر ہوئے، 24,000 دفعہ حاضر۔ کسی نبی کے پاس ایسی حاضری نہیں۔ کچھ دن وہی رک گئی، اللہ کی مرضی۔ تو کافروں نے کہنا شروع کیا، قریش مکہ نے، وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَضَى۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے سناتا ہے، اب سنائے، اب کیوں نہیں سناتے؟ جس رب کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، وہ رب اس سے ناراض ہو گیا اور اس رب نے اس کو چھوڑ دیا، وَدَّعَهُ چھوڑ دیا، قَلَا ناراض ہو گیا۔ یہ 2 لفظ مکے والوں کی زبان پہ آ گئے، وَدَّعَهُ وَقَلَا، وَدَّعَهُ وَقَلَا۔ اس کا رب جس کا یہ دعوے دار ہے اس نے چھوڑ دیا اور وہ اس پہ ناراض ہو گیا، تو آپ کو اس کا بڑا صدمہ۔ اچھا اپنوں کی بات کا صدمہ اور زیادہ ہوتا ہے، اپنوں سے کوئی بات سخت مل جائے تو دکھ اور ہوتا ہے۔ منصور حلاج کو لے جا رہے تھے مقتل کی طرف قتل کرنے، تو لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے، تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو ان کو لگا، تو انہوں نے کہا ہائے ہائے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی تو عجب آدمی ہے، اتنے پتھر سہ کر تم نے اف نہ کی اور اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نہ کی؟ کہا یہ میرا اپنا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اس لیے ہائے نکلی۔ تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اب قریش مکہ کی باتیں تو آپ سن رہے تھے اور سہ رہے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یا رسول اللہ اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے، کتنے دن ہو گئے وہی نہیں آئی، تو یہ بات ایسے جا کے لگی اور دل آپ کا مٹھی میں آیا، تو بس 7واں آسمان پہ ہلچل مچ گئی اور اللہ کا عرش ہل گیا اور جبریل بھاگا پسینہ پسینہ، کلام لے کر آیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ پہلے ایک نفسیات آپ غور فرمائیں۔ مجھے یہ پتا چلے کہ میرا عزیز ترین دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ناراض ہوا بیٹھا ہے، تو میں اس سب سے پہلا کام کرتا ہوں کہ میں تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے بھاگتا ہوں۔ اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرا تو بہت نقصان ہے، تو میں بھاگتا ہوں، اور بھاگتے ہوئے جا کر میرے لہجے میں اطمینان نہیں ہوتا، ایک تیزی آ جاتی ہے، خود بخود ایک تیزی آ جاتی ہے، جلدی 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 اپنے مسئلے کو واضح کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط خبر ملی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، تم نے غلط سنا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں۔ یہ فطری لہجہ ہے انسان کا۔ یہ جو سورۃ والضحیٰ ہے یہ اس لہجے میں نازل ہوئی ہے۔
کہ جبریل پسینے پسینے آیا ہے اور بھاگا ہوا آیا ہے، اور اللہ کے نبی کا سینہ تنگ ہوا پڑا ہے، اور اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس غبار کو دھونے کے لیے جبریل آ کر کہہ رہا ہے کیا رسول اللہ، آپ کا رب کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ تیزی پڑی ہوئی ہے، تیزی پڑی جبریل کو کہ جلدی جلدی وہ غبار دھو دیا جائے۔ والضحیٰ، مجھے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے چھا جانے والی رات کی قسم، سیاہ رات کی قسم، ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، وما قلی، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے۔ دوسرا ترجمہ، والضحیٰ، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے۔ تیسرا ترجمہ، یہ سارے ترجمے امام رازی نے کیے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے تفسیر۔ تیسرا ترجمہ سب سے خوبصورت اور اگلے مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت سب سے زیادہ ہے، والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک، میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں، تیری خاطر تو کائنات بنا ہے، تجھے ہی ناراض کر دو، تجھ پر ہی ناراض ہو جاؤ، تیرے لیے تو مجلس سجائی، ما ودعک ربک، نہیں بولا تم پہ ناراض ہو سکتا، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں، تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ وما قلی، میں تم پہ ناراض ہو نہیں سکتا۔ سوف یعطیک ربک فترضی، یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ اللہ پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرا محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یہ جو فا ہے یہاں، فا اس نے کمال کر دیا ہے، یہاں وہ خوبصورت منظر قائم کر دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کتابوں میں وہ مضمون نہ سمائے جو ایک حرف، لفظ بھی نہیں، ایک حرف فا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر ایک اور ہماری عادت ہے کہ جب کوئی غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ایک تو ہماری بات میں تیزی ہوتی ہے، ہم قسمیں خود بخود قسمیں اٹھاتے چلے جاتے، دوسرا پچھلے واقعات یاد دلاتے ہیں کہ فلاں موقع پر میں نے یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، اب تو کہتا ہے تو میرا یار ہی نہیں، یہ کیسی باتیں کرتا، اب تم کہتے ہو کہ میری تمہاری دوستی نہیں، تمہیں یاد نہیں وہاں میں نے یہ کیا، 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 اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اگلا مضمون اس کے پہلے تسلی دی، قسمیں اٹھائیں، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ دنیا تو عارضی چیز ہے، تمہیں نہیں دی، یہ عارضی چیز ہے، آخرت کی بادشاہی تیرے لیے ہے، جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے، پل صراط پہ کوئی گزر نہیں سکتا جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے۔ ہاں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر اب اتنی مضبوط بات کرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی مزید تسلیاں دینے کی، لیکن انہوں نے پھر پچھلی کہانی چھیڑ دی کہ میرے محبوب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ پہ ناراض ہوں، تو سوچ تو صحیح، الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا،
تمہیں یاد نہیں؟ میں نے تمہیں ٹھکانا دیا، میں نے تمہیں پالا، کیوں یتیم کر دیا؟ کہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میرے نبی کو کسی کی تربیت اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا مربی ہوں، میں خود اس کا معلم ہوں۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میں خود اس کا سکھانے والا ہوں، خود اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہوں۔ کن گھاٹیوں سے نکالا ہے اپنے محبوب کو، ساری کائنات جس کی طفیل وجود میں آئی، وہ 8 سال کی عمر میں چند ٹکوں پہ قریش کی بکریاں چراتے پھر رہے تھے کہ گھر کی روٹی ابو طالب کی پوری نہیں ہوتی تھی، تنگی تھی گھر میں، تو آپ ماں کے مرنے کے بعد باپ تو دیکھا ہی نہیں، بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے، سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، زمزم کے چند گھونٹ پی کر سارا دن بیٹھے رہتے تھے۔ تنگی آئی تو ہائے ہائے، جس کے وجود کی قسمیں کھائے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھائے والضحی، جس کی زلفوں کی قسم کھائے واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم کھائے وہذا البلد الامین، جس کے بول کی قسمیں کھائے وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اسے تو سونے کی چارپائیوں پہ بٹھاتا، سونے کے برتنوں میں کھلاتا، جبریل میکائیل کو خدمت پہ لگا تھا، اسے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا۔ میں نے وہ وادی دیکھی جہاں میرا نبی بکریاں چراتا تھا، اور پاؤں میں جوتا نہیں، فقر کی وجہ سے، مکے کے کالے پہاڑ، جھلسا دینے والی گرم تپتی ہوائیں اور آبلے ڈال دینے والے پتھر، اس پر 2 جہان کا سردار، کائنات کی وجہ، محمد و احمد، طٰہٰ یاسین، شاہد اور مبشر، نذیر اور داعی اللہ، اور سراج منیر، اور مزمل اور مدثر، ننگے پاؤں بکریاں چراتے تھے کہ چچا نے پالا تھا، اس کے گھر میں فقر تھا، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، ننگے سر، سخت دھوپ میں، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکے۔ اور پھر یہ بچپن کی بات نہیں ہے کہ بچپن ایسا تھا، میرے نبی کی ساری زندگی ہی ایسی تھی۔ مدینہ تو حکومت قائم ہو چکی ہے، اور مدینے کی رات ہے، اور اللہ کے نبی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم عائشہ برابر لیٹی ہوئی ہیں، اور آپ کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم آپ نے آگے ہو کر وہ چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ایسے ٹکایا اور ایسے نیچے لٹک گئے، نیچے کی طرف پیٹ پر پریشر ڈالا، اس لکڑی کا پریشر ڈالا اور نیچے جھک، تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ اب کیا ہوا، اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ سیدھے ہوئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی، تمہیں بھوک کا سامنا ہو تو تمہیں پتا چلے کہ پیٹ کیسے اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کو اگر پریشر دیا جائے تو کیسے تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے، یہ تو وہ جانے جس پر بھوک آئی ہو، جس نے بھوک دیکھی نا اسے کیا خبر، اور اس طرح لکڑی کو اپنے پیٹ کے لگا کر یوں کر دیتے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، میں ایسا ہی بھوکا دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اللہ سے نہیں مانگوں، مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک کو سہتے ہوئے چلے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ اگر میرے سامنے بھی دسترخوان سجے ہوئے ہوں تو میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ میری امت کے پیٹ پر ایک پتھر ہوگا، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہوگا۔ میری امت کی بھوک سے میری بھوک زیادہ ہوگی، میری امت کی اولاد سے میری اولاد زیادہ قربان ہوگی۔ سب سے پہلے میرے بچے سولیوں پہ لٹکیں گے، سر ان کے نیزوں پہ چڑھیں گے اور کربلا کی مٹی ان کا خون پیے گی۔ بعد قیامت کے دن مجھے کوئی تانا نہ دے سکے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے عیش کیے اور ہم تو اپنے بچوں کے لیے کما کما کے تھک گئے۔ تو پہلے میرا گھر پیش ہوگا، پہلے میں پیش ہوں گا، میں اپنے امت کی غریبوں کی تسلی ہوں۔ بلکہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اتنی خلقت، اتنا مجمع، کہاں ڈھونڈیں گے آپ نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، جہاں میری امت کے غریب لوگ کھڑے ہوں گے میں ان میں کھڑا ہوں گا، مالداروں کے ساتھ نہیں، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے وہاں ڈھونڈ لینا، میں وہیں ہوں گا۔ الم یجدک یتیما فآوی۔ اب اللہ تعالیٰ پچھلے احسان یاد دلا رہا ہے دلداری کے لیے۔ وہ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، جس سے رب نے خود پیدا کیا اور اپنی مخلوق بنایا اور اپنا بندہ بنایا اور اپنا غلام بنایا، اللہ اس کی دلداری کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے، اور میں تو امتی ہوں ان کا، میں تو غلام محمد ہوں، میں تو غلام رسول ہوں، میں انہی سے بغاوت شروع کرتا ہوں، انہی کے طریقوں سے ٹکر لینا شروع کرتا ہوں، انہی کی زندگی پہ تنقید شروع کر دو، تو مجھے ان کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ پاسپورٹ کے بغیر آپ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ پاسپورٹ محمدی ہے، اس کے بغیر شفاعت میں انٹرنس ہی نہیں ہو سکتی، داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی عزت غلامی رسول میں سمجھو، اپنی بڑائی غلامی رسول میں سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآوی، میرے محبوب تمہیں یاد نہیں تو یتیم تھا، تو میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تو اب تو بتا بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو میری طلب میں حیران تھا، پریشان تھا، تو میں نے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا، میں نے تجھے اپنا آپ ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کائنات دکھائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی، کائنات، اور اپنے حبیب کو کیا کیا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھا دیا، خلیل اللہ کو کائنات دکھائی اور حبیب اللہ کو اپنا آپ دکھا دیا۔ واہ واہ، کیا کمال ہے، کیا بلندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا، عرشوں سے تجلی چلی اور موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، پہاڑ سے
ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی تو پہاڑ جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش پڑے رہے، اور ادھر ساتوں آسمان سکیڑ دیے، اور سدرۃ المنتہا بھی اسٹیشن بنا دیا، اور جبریل کے بھی وہاں آگے پر جلنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے 1 فٹ نہیں جا سکتا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ وہ گئے، پھر عرش کھلا، عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ کتنی طاقت ہے، کتنا ظرف ہے۔ اگر اللہ اپنی ایک تجلی سیدھی ڈال دے نا کائنات پر، سیدھی، تو ساری کائنات راکھ ہو جائے، راکھ ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں سے لفظ لوں، اشارہ کہاں سے لوں، اس سے آگے تو میرے پاس اشارہ کوئی نہیں۔ کتنا بڑا ظرف اور سینہ دیا کہ صرف ایک تجلی نہیں، اپنا آپ ہی ظاہر کر دیا، اور وہ تجلیات ساری اندر جا رہی ہیں اور ہضم ہو رہی ہیں۔ تو عرش بھی آپ کے آگے سکڑ گیا، آسمان 7 سکڑ گئے، کرسی سکڑ گئی، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، شرق، غرب، شمال، جنوب، مقام مصطفیٰ کے سامنے سکڑ کے ذرہ بن گئے۔ صرف دیدار نہیں ہو رہا، کلام بھی ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ میری جان تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے۔ تو آگے سے جواب آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ ووجدک عائلا فاغنی، اے میرے حبیب آپ کو بڑی تنگی تھی تو ہم نے خدیجہ جیسی خاتون کو چن کر آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ کی تنگی دور کر دیا۔ یہ جو اگلی صورت ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اے میرے محبوب بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا۔ پھر اگلی بھی الم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو رب کائنات جب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے تو بھائیو، ہانگ کانگ میں رہو یا امریکہ میں رہو، پاکستان میں رہو، ہندوستان میں رہو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، ورنہ اللہ کی قسم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، اس کو سیکھو مرنے سے پہلے پہلے۔ یہ تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور اس کی صدا لگا رہے ہیں اور اس کی آواز لگا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ اعلان ہے کہ کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور غلامی اور آپ کے طریقوں پر چلنا، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام، اور ان طریقوں کو دنیا میں پہنچانے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہمارے لیے 2 عقیدے ہیں رسالت سے متعلق ہمارے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، آپ آخری رسول ہیں۔ یہ کلمے کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ ظاہر میں 3 حصوں پر مشتمل ہے اور حقیقت میں اس کے اندر 4 حصے ہیں، 2 اس میں نفی ہیں، 2 اثبات ہیں، 2 نیگیٹو ہیں، 2 پوزیٹو ہیں۔ لا الہ یہ نفی، یہ نیگیٹو ہے، الا اللہ یہ پوزیٹو، یہ اثبات ہے، محمد الرسول اللہ یہ پوزیٹو، یہ اثبات ہے، لا نبی بعدہ یہ کلمے کے لفظوں میں نہیں ہے،
یہ کلمے کے مفہوم میں ہے، مفہوم میں، کلمے کے معنی میں یہ چیز شامل ہے، محمد الرسول اللہ کے معنی میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مل کر یہ کلمے کے اندر اس طرح ہے جیسے جسم میں روح ہے، روح کو جیسے ظاہر نہیں کیا جاتا، اندر کی چیز ہے، لا نبی بعدہ اندر ہے، اسے ظاہر کلمے کا ساتھ جوڑ کے نہیں کیا جاتا، اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ کلمے کا معنی میں حصہ بنتا ہے، لفظوں میں نہیں، معنی میں حصہ بنتا ہے۔ کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ختم ہے، اس کے بعد کلمے کا کوئی لفظ حصہ نہیں ہے۔ لا نبی بعدہ اس کے مطلب کا حصہ ہے، مطلب کا۔ ان چار چیزوں کے چار مطالبے ہیں۔ لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، لا الہ کا مطالبہ یہ ہے پتھر کے آگے سر نہ جھکا، لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی کی طرف اپنے رخ کو نہ پھیر، اور الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف اللہ کا بن جا، اللہ کے آگے سر جھکا دے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اپنے سر کو میں نے اپنے آپ کو پھیر دیا اللہ کی طرف۔ یہ الا اللہ کا مطالبہ ہے کہ زندگی اللہ اس کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق ڈھلتی چلی جائے۔ محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا تیسرا حصہ، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ۔ یہ مجھے بتاؤ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور نقلی سودا بنا کے لوگ بیچ لیتے ہیں کہ نہیں بیچ لیتے؟ بک جاتا ہے نا؟ تو تم اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے۔ نقل تو مارو، ان کا جی اندر تو ٹھیک ہے نہیں، باہر کو کیا کرے؟ اللہ کے بندو، باہر کو بنانا پہلے ہوتا ہے، اندر کا بنانا بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے، پہلے بچہ بنتا ہے پھر روح پیدا ہوتی ہے، کہ پہلے روح آتی پھر بچہ آتا ہے، پہلے جسم ہے پھر روح ہے، پہلے ظاہر ہے پھر باطن ہے۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، ہم نقل تو مارے۔ اگر دنیا میں لوگ نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، نقلی سودا بنا کے اپنا مال بیچ لیتے ہیں، جبکہ دنیا والے پرکھ رہے ہوتے ہیں، اور میرا مالک تو ویسے ہی معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ محشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لیا تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ کہے گا چلو ایک نیکی تو ملی جائے گی، تو اپنی اماں سے بات کرے گا، اماں ایک نیکی تو دے۔ وہ کہے گی توبہ توبہ میں کتھوں دے، میں تو آپ بڑی لوڑ۔ تو پھر وہ کہے گا چلو ابا ایک نیکی دے دے۔ ابا کہے گا پترا کہیں ہور نال گل کر، میں آپ آج بڑی لوڑ ہے۔ تو بیوی سے بات کرے گا، بچوں سے بات کرے گا، سب منکر ہو جائیں گے، کہے گا ہائے ایک نیکی سے مار کھا۔ تو اس کی ہائے اور اس کی پریشانی پر ایک آدمی اس سے پوچھے گا بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان؟ کہے گا بھائی ایک نیکی کھٹ گئی، ایک نیکی گھٹ گئی، اس کی وجہ سے میرے لیے جہنم ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ وہ کہے گا تجھے مبارک ہو، تیرا کام بن گیا۔ کہے گا کیسے بن گیا؟ کہے گا میرے پاس ہے یہ ایک، میرے تو کیسے کام دی ہے، ہوئے تامی لتر نوے تامی لتر، تو میں تیرے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، تجھے دیتا ہوں۔ وہ تو چھلانگے لگاتا ہوا کہے گا اللہ میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ کیوں بن گیا تیرا کام، کیوں بن گیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ وہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نیکی دیتا ہوں، کہا اس کو بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہا جی دیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہو؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ وہ کہے گا یا اللہ میری تو ایک ہے، میرے پاس ہو تو بھی میرے کسی کام کے، میرے پاس نہ ہو تو بھی میرے لیے تو تیری طرف سے سزا کا فیصلہ ہے۔
تو تیرے بندے کا کام بن جائے گا، اس لیے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج کے دن مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں جا۔ تو بھائی اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، ہم اسی کی نقل اتاریں گے جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی، چاہے ہمارا اندر کتنا ہی گندا ہو۔ اندر میں پاخانہ ہے تو کپڑے بھی میلے پہن لو، کیوں بھائی؟ اندر میں جو پیشاب اور خانہ ہے کپڑے بھی میلے پا رہا، نہ استری کرو نہ دھو، ایویں ہی پائی رکھو سو دھواں طرح، نہ نہاؤ نہ دھو، چونکہ اندر تو گندا ہے تو باہر کو صاف رکھ کے کیا کرنا؟ روزانہ نہانے بیٹھ جاتے ہو، کیوں نہاتے ہو؟ اندر تو تمہارے پخانہ بھرا ہوا ہے تو تمہارے نہانے کا کیا فائدہ؟ اندر تو تمہارے پیشاب بھرا ہوا ہے تو تمہارے چٹے کپڑے اندر کی فائدہ؟ ارے بھائی ظاہر کو بناؤ تو اندر بھی اللہ بنا دیتا ہے۔ نقل اتارو، محمد الرسول اللہ جب کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے روپ میں نظر آنا چاہیے۔ صرف ایک مہر لگتی ہے اور چیز 100 روپے کی 1 لاکھ کی ہو جاتی، صرف ایک مہر لگنے سے۔ کسی برانڈڈ چیز کی قیمت صرف اس کی مہر پر، صرف مہر پر، عام دکان عام فیکٹری سے مال بنا ہوتا ہے، عام فیکٹری کا مال بنا ہوتا ہے، اور وہ کمپنی اپنی مہر لگا کر 100 روپے کی چیز 1 لاکھ میں بیچتی ہے اور لوگ خوشی سے لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی چیز دوسرے بازار میں 100 روپے کی بک رہی ہوتی ہے، وہی چیز ہوتی ہے، صرف مہر بدلتی ہے۔ مہر، یہ مہر ہے، مہر لگاؤ، برانڈڈ بن کے مرو۔ یہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے۔ کبھی میرا نبی ننگے سر نہ پھرا، تم مسجد میں ننگے سر بیٹھو، کبھی زندگی میں ننگے سر نہیں پھرے، سوائے احرام کی حالت کے کبھی آپ نے سر سے ٹوپی نہیں اتار۔ اپنے محبوب کی زندگی پڑھو، ڈالر بناتے بناتے مر گئے تو کیا کمایا؟